چلو ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ قرآن کی آیتیں صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور جو اللہ نے کہا نا کہ میرے جو نبی ہیں وہ وما ہوا علی الغیب بظنین، وہ غیب کو بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، اس سے مراد نبی کے پاس آنے والی وحی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں، ہاں تو نبی اس کو اپنی امت سے چھپاتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول فوراً اپنی امت کو وہ بات بتا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس ہی عالم الغیب ہیں، آپ کو ساری چیزیں معلوم ہیں چاہے اللہ بتائے نہ بتائے، ورنہ موٹی سی بات ہے اور یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اگر آپ عالم الغیب ہیں تو پھر اللہ کو قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آج کل جو کوئی باگیشور دھام کا بابا بنا بیٹھا ہے، کوئی اور جو ہے ٹرک اپنا کر کے لوگوں کو بتا رہے کہ بھائی فلاں وقت میں تمہیں پریشانی آئے گی، فلاں وقت میں تمہیں مصیبت آئے گی۔ ابھی پرسوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ بابا کی طبیعت خود خراب ہو گئی۔ ارے بھائی اگر کسی کو دنیا میں اس بات کا علم ہو یا مستقبل وہ بتا سکتا ہو، ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو اپنے آپ کو ہر مشکل سے ہر مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ تو ناظرین ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو جو زمین پر جو ہے فساد برپا کریں گے؟ بھائی نے کہا کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ فرشتوں کو اس لیے معلوم ہوا کیونکہ اس سے پہلے ایک مخلوق جنات کی شکل میں روئے زمین پر پیدا ہو چکی تھی، جنہوں نے زمین میں فسادات برپا کیے، جنہوں نے جب زمین میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کی تو ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے دور کسی وادی میں لے جا کر کے پھینک دیا۔ تو اسی لیے فرشتوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ جو مخلوق پیدا ہونے والی ہے کہیں یہ تو نہیں کہ یہ بھی جو اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ سرکشی کریں۔ شیخ نے جو جواب دیا ہے بڑا ہی زبردست ماشاءاللہ جواب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ اور دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کیا عالم الغیب ہیں؟ کیا وہ غیب جانتے ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، ارے بھائی غیب تو بہت دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، کب وہ مریں گے۔ اس لیے آج کل جو کوئی باگیشور دھام کا بابا بنا بیٹھا ہے، کوئی اور جو ہے ٹرک اپنا کر کے لوگوں کو بتا رہے کہ بھائی فلاں وقت میں تمہیں پریشانی آئے گی، فلاں وقت میں تمہیں مصیبت آئے گی۔ ابھی پرسوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ بابا کی طبیعت خود خراب ہو گئی۔ ارے بھائی اگر کسی کو دنیا میں اس بات کا علم ہو یا مستقبل وہ بتا سکتا ہو، ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو اپنے آپ کو ہر مشکل سے ہر مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ لیکن یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے، ہمیں ان شیطانوں سے جو دنیا میں شیطانیت پھیلاتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے مستقبل کو جانتے ہیں، ہمارے پاس آؤ۔ ایک ایپ بھی باقاعدہ لانچ کر دیا گیا ہے جس میں جا کر کے آدمی پوچھ سکتا ہے بھئی ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے ہی دور کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک مسلمان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں کوئی مومن ہے تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یعنی کب ایمان بدل جائے، کب انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اور آگے دیکھیے اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی عراف کے پاس آتا ہے، کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے کہ وہ مستقبل کی باتیں بتائے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، 40 دن تک، 40 رات تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام ڈھکوسلے بازیوں سے دور رہنا ہے، بچ کر کے رہنا ہے۔ بہرحال میں ایک ہی بات بولتا ہوں کہ یہ لوگ جو دوسروں کے بارے میں بتاتے ہیں
آپ خود ان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ بھائی تم بتاؤ تمہاری زندگی میں ایک ہفتے کے بعد کیا ہونے والا ہے. ان کو خود خبر نہیں ہے, ان کو خود پتہ نہیں ہے, یہ دوسروں کو کیا بتائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا ہے نبی کو اتنا ہی معلوم ہے, اور جب عطا کیا ہے اسی وقت معلوم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں آپ دیکھ لیں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب بس وہی ہے, رب ہے, کہ اپنی لاکھوں کی کروڑوں کی جمع پوجی ان کے دامن میں پھینک کر کے آ رہے ہیں خوشی خوشی کہ بھائی بابا نے ہماری رہنمائی کر دی ہے, لیکن وہ رہنمائی قابل قبول نہیں, وہ رہنمائی اتنی معتبر نہیں ہے جتنا لوگ بھروسہ کر رہے ہیں. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اگر آپ عالم الغیب ہیں تو آپ بتا دیتے نا کہ قیامت کب آئے گی. قرآن میں اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا کہ یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کہا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, مجھے کوئی برائی چھو بھی نہیں پاتی. آپ نبی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزام لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 1 مہینے آپ پریشان ہیں, بے چین ہیں, اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ صحابہ کو بٹھاتے فیصلہ سنا دیتے کہ معاملہ ایسا ہے, معاملے کی ساری صفائی وہیں پر ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول نے 1 مہینے انتظار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. جب تک اللہ نہ بتائے تب تک نبی کو پتہ نہیں. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں, لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے. قرآن کی آیتیں صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور جو اللہ نے کہا نا کہ میرے جو نبی ہیں وہ وما ہوا علی الغیب بظنین, وہ غیب کو بتانے میں امت کو خبر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں حدیث جبریل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل آئے, صحیح مسلم کی روایت میں ہے, تو کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی اے جبریل جہاں تم بیٹھے ہو وہیں میں بھی ہوں, نہ اللہ نے تم کو بتایا نہ مجھے بتایا ہے. ہاں تو جیسے تم کو علم نہیں ویسے مجھے بھی علم نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہے تو آپ قیامت کے بارے میں بتا دیتے. لیکن جو باتیں غیب کی اللہ نے آپ کو بتائی ہیں, برزخ میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہونے والا ہے, قبر میں کیا سوالات جوابات ہوں گے, ساری چیزیں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتا دی ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے.